آج ہم ملتانی مٹی کے فائدوں کے بارے میں بات کریں گے۔ گھریلو حسن کے رازوں میں ملتانی مٹی ایک قدرتی خزانہ ہے جو صدیوں سے برصغیر کی خواتین کی خوبصورتیوں کا حصہ رہا ہے۔ یہ مہنگی کریمیں، کیمیکل سے بھرے فیس واش اور مصنوعی ماسک ناکام ہو جاتے ہیں تو قدرت ہمیں ایک سادہ، سستا اور مؤثر حل ملتانی مٹی کی صورت میں عطا کرتی ہے۔ یہ وہی مٹی ہے جسے ہماری دادی، نانیاں اپنے حسن کے رازوں میں سے سب سے قیمتی مانتی تھیں، اور آج جدید دور میں بھی سکن کیئر ایکسپرٹس اس کے فائدوں سے انکار نہیں کر سکتے۔ ملتانی مٹی بنیادی طور پر ایک قدرتی چیز ہے جس میں میگنیشیم، کیلشیم، آئرن اور دیگر معدنیات بڑی مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ یہ مٹی نہ صرف چہرے کی میل کچیل کو صاف کرتی ہے بلکہ جلد کے اندر جمع زہریلے مادوں کو بھی نکال باہر کرتی ہے۔ یہ جلد کو ٹھنڈک دیتی ہے، محاسوں اور دانوں کو روکتی ہے اور جلد کی سطح کو ہموار بھی بناتی ہے۔ پہلے زمانے میں بیری کے پتوں سے نہایا جاتا تھا، ریٹھے کا پاؤڈر استعمال کیا جاتا تھا، لیکن سب سے بہترین چیز ملتانی مٹی سمجھی جاتی تھی۔ اس کا پاؤڈر پانی میں گول کر چہرے پر لگایا جاتا۔ اگر نیم کا پانی یا ارک گلاب شامل کیا جائے تو اس کی تاثیر دگنا ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ ایلو ویرا جیل یا ٹماٹر کے رس کے ساتھ اس کو مکس کر کے لگاتے ہیں۔ یہ ماسک نہ صرف چہرے میں گلو لے کے آتا ہے بلکہ جلد کی خشکی، داغ دھبے اور بے رونقی کو بھی دور کر دیتا ہے۔ اگر جلد زیادہ خشک ہو تو ملتانی مٹی میں ہم وزن جو ہے نا وہ کیلا، شہد یا ایلو ویرا جیل ملا کر لگایا جائے تو جلد کو نمی ملتی ہے، اور اگر جلد سکن آئلی ہو تو ٹماٹر یا پپیتے کا پیسٹ بہترین کام دیتا ہے۔ ایک اور آزمودہ نسخہ یہ ہے کہ ملتانی مٹی کو اسٹرابری یا پپیتے کے گودے کے ساتھ ملا کر اگر مکس کر کے لگایا جائے تو سکن گلو کرتی ہے، نرم اور فریش نظر آتی ہے۔ ملتانی مٹی نہ صرف فیس پیک کے طور پر مفید ہے بلکہ جسم کے دیگر حصوں کے لیے بھی بہترین ہے۔ جسم پر لگانے سے پسینے کی بدبو کم ہوتی ہے، جلد کے سوراخ صاف ہوتے ہیں اور جسمانی تھکاوٹ میں کمی بھی آتی ہے، اور خاص طور پر گرمیوں میں نہانے سے پہلے ملتانی مٹی کا لیپ لگانے سے جسم کو ٹھنڈک اور تازگی ملتی ہے۔ ایسے افراد جنہیں جلدی الرجی ہو، خارش کی شکایت رہتی ہو، اگر وہ ملتانی مٹی میں ارک گلاب یا کھیرے کا رس ایڈ آن کر لیں تو انہیں فوری سکون ملتا ہے۔ اگر بالوں میں خشکی ہو یا سکری ہو تو ملتانی مٹی کو دہی یا لیموں کے رس میں ملا کر سر کی جلد پر لگایا جائے تو خشکی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور بال مضبوط ہو جاتے ہیں۔ بعض خواتین ملتانی مٹی کھانے کی بھی عادت ڈال لیتی ہیں کیونکہ اس میں منرل زیادہ ہوتے ہیں اور وقتی طور پر جسم کو سکون دیتی ہیں، لیکن بغیر فلٹریشن اور صفائی کی مٹی کھانا صحت کے لیے نقصان دہ بھی ہے۔ ایسے میں پیار اور سمجھداری سے انہیں سمجھانا ضروری ہے کہ وہ عادت ترک کر دیں۔ اگر آپ چہرے کو گلاس سکن جیسا چمکدار اور نرم بنانا چاہتے ہیں تو ملتانی مٹی میں تھوڑی سی گلیسرین ایڈ آن کر لیں۔ 2 سے 3 گھنٹے بعد چہرہ دھونے سے جلد میں ایسا گلو آئے گا جیسے چاندنی رات ہو۔ ملتانی مٹی کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ کسی بھی مہنگی کریم یا ماسک سے زیادہ قدرتی اور محفوظ ہے۔ اس کے استعمال سے جلد کی قدرتی نمی برقرار رہتی ہے، رنگت نکھرتی ہے اور چہرہ صاف و شفاف ہو جاتا ہے۔ اپٹن کی تیاری میں ملتانی مٹی کو بنیادی جزو کی طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے اگر ملتانی مٹی نہ ہو تو اپٹن مکمل نہیں ہوتا۔ اور اگر آپ خالص ملتانی مٹی خریدنا چاہتے ہیں تو قریبی کسی مستند پنساری سے رابطہ کریں، وہاں سے سستی اور اصلی ملتانی مٹی مل جائے گی جو بغیر کیمیکل کے قدرتی حالت میں ہوتی ہے۔ روزانہ یا ہفتے میں 2 بار اس کا استعمال آپ کی سکن کو گلو کرے گا اور نکھار دے گا، اور مہینوں کے پارلر ٹریٹمنٹس بھی آپ جو نا پیسے بھی آپ کے بچ جائیں گے۔ ملتانی مٹی قدرت کا دیا ہوا وہ گفٹ ہے جو نہ صرف خوبصورتی بڑھاتا ہے بلکہ سادگی، کفایت شعری اور فطری زندگی کی علامت بھی ہے۔ یہ مٹی ہمیں سکھاتی ہے کہ قدرتی چیزوں میں وہ طاقت ہے جو جدید سائنسی اشیاء میں بھی نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔